رسول الله حبيب الله. الحمد لله الحمد لله أحمدك اللهم يا مجيب يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء محمد المصطفى والمجتبى بدر الدجى نور الهدى وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا امام القبلتین. دوستان زیکت، پچھلے جمعۃ المبارک جو میں نے خطاب کیا تھا، میری گفتگو کا موضوع حقوق اللہ پر تھا. اللہ کے حقوق اور بالخصوص نماز کی اہمیت، نماز کی برکات اور نماز کی فضیلت بیان کی گئی تھی. تو دوستوں، جن چیزوں کا، جن باتوں کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جائے، مخلوق خدا کے ساتھ ہو جائے، اس کو حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق العباد کہتے ہیں، بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے وہ حقوق العباد پہ ہے. چند باتیں. حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. کن کا ہے؟ والدین کا ہے. سب سے زیادہ حق
والدین کا ہے۔ والدین اولاد کے مجازی رب کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور والدین وہ شان اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے بڑی شان و شوکت کے ساتھ جایا کرتے، اور ایک بڑا جلال رب سے ملاقات ہے۔ آپ کی والدہ جب وفات پا گئی، اس کے بعد جب آپ کوہ طور پہ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کے آنا۔ اللہ کے نبی ہیں، اور پہلے اللہ نے کبھی ایسا نہ فرمایا، اب فرمایا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کے آنا۔ جب یہ ارشاد ہوا تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تبدیلی محسوس کی تو عرض کی باری تعالیٰ پہلے کبھی ایسا نہ فرمایا، اب کیوں فرما رہا ہے؟ کہا پہلے تیری ماں زندہ تھی اور جب تو گھر سے باہر نکلتا تھا اے موسیٰ وہ تیرے لیے پیچھے سے دعائیں کرتی تھی، اب وہ ماں نہیں رہی ہے اس لیے سنبھل کے آنا۔ اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہا ہے۔ تو والدین کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ حقوق العباد میں سب سے اول درجہ والدین کا ہے۔ کن کا ہے؟ وہ والدین، وہ ماں جو راتوں کو ہمارے لیے جاگتی رہی، ہم روتے رہے، ہم تنگ کرتے رہے، اس نے اپنی نیندیں قربان کر دی ہمارے آرام پر، اپنی نیندوں کو قربان کر دیا ہمارے آرام پر۔ پھر وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا ہے، جو صبح جائے شام کو آئے ہمارے لیے محنتیں کرے، ہمارے لیے کمائے، تو ان کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے۔ حقوق العباد میں والدین کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ سوائے اس کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کو پوجو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر والدین کو راضی کرو گے تو اللہ راضی ہے، والدین کسی وجہ سے تم سے ناراض ہو جائیں تو پھر یہ امید مت رکھو کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ والدین کو ناراض کر دیا تو پھر اللہ بھی تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین کو راضی کرنا سیکھے، راضی رکھنا سیکھے، ان کی خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کا ادب کرے، ان کی فرما برداری میں رہے۔ فرما برداری کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا فرما بردار بیٹا جب ماں باپ کو پیار اور محبت کی نگاہ سے، نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو کاتب اللہ تعالی لہو بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، فرمایا کہ ہر نظر کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ کس کے بدلے؟ جو والدین کو نظر رحمت سے یعنی پیار سے دیکھتا ہے، رشک بھری نگاہ سے دیکھتا ہے،
والدین کو جب دیکھتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ تعالی لہو بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، فرمایا کہ ہر نظر کے بدلے اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان تشریف فرما تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے پھر، تو حضور نے فرمایا کہ 100 مرتبہ دیکھے تو 100 حجوں کا ثواب پائے گا۔ تم حج کرنے جاتے ہیں، اتنا خرچہ ہوتا ہے، صاحب استطاعت ہی جا سکتے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اب گئے حج کیا، کیا پتا کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں، اللہ نے مقبول فرمایا یا نہیں، لیکن والدین وہ ہستی ہے، ماں باپ کی وہ ہستیاں ہیں جن کو نظر رحمت سے دیکھو، دیکھنے پر ہی اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج جو رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجے پر ہوتا ہے۔ یہ شان ہے والدین کی کہ حقوق العباد میں سب سے بڑھ کر حق والدین کا ہے۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور میں جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہوں، مجھے اجازت فرمائیے، آپ سے مشاورت کے لیے آیا ہوں کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ وہ صحابی جو تھے، وہ جو شخص تھے، وہ عرض کرنے لگے جی حضور میری ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کرو، ماں کی خدمت کا حق ادا کرو، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ مشکاہ شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ساری زندگی اولاد فرما بردار بھی ہو، ساری زندگی بیٹھ کر والدین کے قدموں کو دھو کر پیے تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتی اولاد جو رات تمہارے لیے ماں باپ نے گزاری ہو، اپنا آرام قربان کر دی، اپنی نیندیں قربان کر دی ہو، اس ایک رات کا حق تم ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شخص تھا حضور کی بارگاہ میں آئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، میرے اخلاق کا، میری خدمت کا، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ حضور سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اس کے بعد حضور نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ بھی یہی سوال کیا، پھر حضور نے فرمایا تیرا باپ۔ تین مرتبہ ماں کا حق بیان کیا، چوتھی مرتبہ باپ کا، لیکن حقوق العباد کی صورت میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حق ماں کا اور باپ کا ہے۔ تین مرتبہ ماں کا حق خدمت کا، چوتھی مرتبہ باپ کا، باقی سارے حقوق بعد میں آتے ہیں، پہلے والدین کے حقوق ہیں۔ اس لیے ماں کی، باپ کی فرما برداری کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے عقیدت و احترام رکھنا، ان سے پیار کرنا، ان کو نظر رحمت سے دیکھنا۔ قرآن فرماتا ہے اف ولا تنہرہما، ماں باپ کے آگے اف کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بے شک وہ غلطی پر ہو پھر بھی تمہیں اجازت نہیں، پھر بھی تم ان کی تابعداری میں رہو، ان کی فرما برداری کرنا تم پر لازم ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور آپ تو سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، ماں سے محبت کرنے والے ہیں،
تو آپ ماں کے ساتھ ایک برتن میں ایک پیالے میں کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو جواب سنیے گا، آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ جس لقمے کی طرف میری ماں کی نظر سبقت لے جا چکی ہو، کہیں اس لقمے کی طرف امام زین العابدین کا ہاتھ نہ بڑھ جائے، اس لیے ایک برتن میں نہیں کھاتا کہ جس لقمے کی طرف میری ماں کی نظر سبقت لے جا چکی ہو، کہیں وہ لقمہ میں نہ اٹھا لوں، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ یہ ادب ہے ماں کی بارگاہ، والدین کی بارگاہ۔ حضرت اویس کرنی، آپ نے نام سنا ہے حضور کے، وہ عاشق اولاد، زندگی میں تو زیارت نہ ہوئی، یہ بھی وجہ ایک سبب ہے، لیکن حضور نے ان کو اتنی بلند شان عطا فرمائی، ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ قرن شہر میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، وہ خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن ضعیف ماں کی خدمت کرتا، اس وجہ سے آ نہیں سکتا۔ اب جملے پہ غور فرمائیے کہ ماں باپ کی کتنی شان ہے۔ ویسے کرنی کو یہ شان ملی، حضور نے فرمایا وہ اس لیے نہیں آ سکتے کہ ضعیف ماں ہے، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت عمر موجود ہے، حضرت علی علیہ رضوان موجود ہے، حضور نے فرمایا اے عمر اے علی علیہ رضوان، میرے بعد آپ ان کو میدان عرفات میں ملیں گے تو میرا سلام پہنچانا اور کہنا میری امت کے لیے دعا کرو۔ اے اویس کرنی، آپ کی عظمت پہ قربان جاؤ، جن کو حضور سلام بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لیے اویس کرنی دعا کرنا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ کو رشک آیا کہ واہ بھئی کیا شان ہے اویس کرنی کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل، بے شک اللہ تعالی اویس کرنی کی شفاعت سے میری امت کے اتنے گناہگاروں کو بخش دے گا جتنے بنی کلیب کے چوپائے اور جتنے ان کے اوپر بال موجود ہیں، اتنے گناہگاروں کو بخش دے گا اویس کرنی کی دعا سے، ان کی برکت سے، ان کے صدقے سے۔ آ نہیں سکتے کیونکہ ضعیف ماں ہے، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس کو مکمل سناؤں۔ والدین کی شان حقوق العباد میں سے نکال کر یہ بات کریں۔ آخری بات، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، روایت کرتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں جنت میں گیا، بہشت میں گیا تو میں نے وہاں پہ قرآن پڑھنے کی آواز سنی، قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بڑی خوبصورت بڑی میٹھی آواز میں قرآن پڑھا جا رہا، آواز آئی تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا؟ فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور یہ حارث بن نعمان ہے۔ جب یہ بات حضور نے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمائی تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور حارث بن نعمان کو یہ شان یہ فضیلت کس طرح ملی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابعدار تھے، وہ اپنے والدین کے تابعدار تھے، ان کے فرما بردار تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ دیکھو آج جنت میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو دوستو ہم پر لازم ہے جن کے والدین ہیں یا والدین میں سے ایک موجود ہے ماں یا باپ، قدر جانیے کہ جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو میں نے شروع میں بات عرض کی تھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی، اللہ نے کیا فرمایا کہ اب ماں نہیں رہی، موسیٰ سنبھل کے تشریف لائی۔
اللہ کے نبی ہیں وہ، تو ہم تو پھر کسی کھاتے میں نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھئے ان کو قدر آتی ہے کہ ماں باپ نہیں، تو جن کے ماں باپ ہیں تو وقت گزرتا جاتا ہے، کبھی وقت نے رکنا نہیں ہے، تو اس وقت کو غنیمت سمجھیے، اور جتنا فیض اس ادب سے، اس فرما برداری سے لے سکتے ہیں لیجیے۔ یہ فرما برداری، یہ ادب، یہ محبت، یہ عقیدت آپ کو ہمیشہ کام آئے گی، اس زندگی میں بھی، اگلے جہان میں بھی کام آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔